ورسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فلا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ بنی اسرائیل کی دوسرے رکوع کی آیات ہے. اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی انسان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. ظالم طاغوتی طاقتیں قوتیں جو عوام الناس کو کمزور لوگوں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتی ہیں، وہ ان کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں دینے کے حوالے سے جھوٹے ان سے باتیں کرتی ہیں. ان کو کہتی ہیں دنیا بھی ہم تمہاری بنا دیں گے، آخرت میں بھی تمہاری لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور اگر آخرت میں کوئی کسی قسم کی کوئی تمہیں تکلیف پہنچنے لگے ہم اس کو اٹھا لیں گے. قرآن مقدس میں بعض مشرکین مکہ کی ان اقوال کو نقل کیا ہے جو وہ اپنے کمزور پیروکاروں کو کہا کرتے ہیں. قرآن نے فرمایا وقال الذین کفروا، کافر لوگ کہتے ہیں ہماری بات مانو، ولنحمل خطایاکم، ہم تمہاری غلطیاں تمہاری کمزوریاں ان کا بوجھ ہم اٹھا لیں. قرآن کہتے ہیں وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء، کی کوئی غلطی کا بوجھ وہ نہیں اٹھا سکے. انہم لکاذبون، کی جھوٹی باتیں کرتے ہیں، جھوٹے دعوے جھوٹی باتیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. وہاں تو ہر انسان اپنی غلطیوں کا بوجھ خود اٹھائے گا. اب رہی دنیا کی بات تو دو انسان دنیا کا طالب ہوتا ہے، غلط طریقے سے دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنا مال و دولت جمع کرنا چاہتا ہے، تو یہ دنیا کیونکہ دار الاسباب اس کے تحت ہم جسے جتنی چاہتے ہیں دنیا دے دیتے ہیں. لیکن آخرت میں ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہوگا. دنیا تو اللہ ان کو بھی دے دیتی ہے کہ جو آخرت کو تسلیم نہیں کرتے، جن کے سامنے اپنا مستقبل نہیں، جو کل اللہ کے حضور پیش ہونے کے نظریے اور فکر کا انکار کرتے ہیں، ان کو بھی دنیا دیتی ہے. ان کو بھی دیتی ہیں جو اللہ کو مانتی ہیں، آخرت کا یقین سامنے رکھتے ہیں، جس کے لیے جتنی چاہتی ہم دنیا دے دیتے ہیں. لیکن آخرت صرف اور صرف انہی کے لیے ہوگی جن میں تین چیزیں پائی جائیں گی. قرآن نے ان کا یہاں ذکر کیا ہے، ان تین باتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ جس کے پیش نظر یہ تین باتیں ہوں گی یہی در حقیقت آخرت میں کامیاب ہوگا. فرمایا من کان یرید العاجلۃ، جو انسان عاجلہ یعنی جلد دنیا ہی میں اس کو عیش و عشرت، راحت، اطمینان، مزے اور سب کچھ مل جائے، جو انسان عاجلہ اس دنیا میں چاہتا ہے کہ اس کو سب کچھ مل جائے، تو عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم اسے جلدی دے دیتے اسی دنیا میں جتنا چاہتے ہیں، جسے چاہتے ہیں، جسے دینا چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں.
لیکن انجام کا فرمایا ثم جعلنا له جہنم، پھر اس کے لیے جہنم ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، یہ انسان جہنم میں داخل ہوگا، اس طرح کی اس کی مذمت ہو رہی ہوگی اور یہ دھتکارا ہوا اور اللہ کی دربار سے نکالا ہوا ہوگا، اللہ کے دربار سے ذلیل کر کے اس کو نکال دیا جائے گا اور جہنم کے قید خانے میں اس کو پھینک دیا جائے گا۔ یہ وہ انسان ہے جو صرف دنیا کا طالب ہے، صرف دنیا چاہتا ہے، چاہے وہ غلط طریقے سے ہو، چاہے وہ کسی کا خون بہا کر ہو، جیسے بھی ہو، مال و دولت ملنا چاہیے، دولت اکٹھی ہونی چاہیے۔ اور اس کے مقابلے میں ومن اراد الآخرہ، جس کا ارادہ آخرت کا، پہلی شرط کہ وہ آخرت چاہتا ہے، اس کے پیش نظر دنیا سے بھی آخرت ہے، دنیا کماتا ہے لیکن اس کا مقصود دنیا کی عیش عشرت نہیں، بلکہ اس دنیا کے ذریعے سے بھی وہ آخرت چاہتا ہے کہ اس دنیا کا استعمال وہ ایسے طریقے سے کرتا ہے کہ اس کے آخرت بنتی چلی جاتی ہے، حقوق ادا کرتا ہے جو اللہ نے اس پر فرض کیے، اور اسی طرح انسانیت کی خدمت کرتا ہے اس مال و دولت کے ذریعے سے۔ اس کی سارے دنیا کے عمل سے مقصد در حقیقت آخرت ہے، اس کا مطمع نظر، اس کا ہدف، اس کا در حقیقت جو مقصود ہے وہ آخرت ہے، وہ وہاں کی کامیابی چاہتا ہے۔ پہلی بات کہ اس کا مقصود آخرت ہے، وہاں کی کامیابی ہے، اور دوسری سر یہ ہے کہ وسعی لہا سعیہا، اس آخرت کی کامیابی کے لیے اس نے کوشش بھی کی جیسے کہ کوشش کرنی چاہیے۔ آج انسان آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، جو آخرت کا یقین اور عقیدہ رکھتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ کرنا کرانا نہیں چاہتا، آرزوئیں پال رکھی ہیں، خواہشات ہیں، اور چاہتا ہے کہ بس ہماری خواہش کے مطابق آخرت بھی ہماری ہو جائے، دنیا بھی ہماری ہو جائے۔ یاد رکھو، اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی کامیابی ہو، وہ سعی کے ساتھ درست اور صحیح کوشش کے ساتھ جوڑ دی ہے کہ جو اس کے لیے کوشش کرے جیسے کہ کوشش اس کو کرنی چاہیے، درست کوشش کرے۔ وسعی لہا سعیہا، اور تیسری شرط وہو مؤمن، بشرطے کہ اس کا نظریہ، اس کے دل کے اندر جو شمع ایمان ہے وہ منور اور روشن ہو، اس کا نظریہ ایمان کی بنیاد پر تشکیل پائے، اس کے اندر ایمان موجود ہو، اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اس کا یقین ہو، وہ مومن ہو۔ یہ تین شرطیں، مقصد اور ہدف اس کا وہ آخرت ہو، اور دوسری یہ ہے کہ اس کے لیے وہ صحیح اور درست کوشش بھی کرے، اور تیسری یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر منافقت نہ ہو، اس کے دل میں کفر نہ ہو، اس کے دل میں ایمان ہو۔ فرمایا فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُهُم مَّشْکُورًا، یہی لوگ کامیاب ہیں اور ان کی کوشش کی اللہ کی قدر ہوگی، اور اللہ ان کی کوشش کے نتیجے میں انہیں بڑی کامیابی سے ہمکنار کرے۔ باقی رہی ہے دنیا کی بات، آخرت میں تو یقیناً ان کی کوشش کی قدر ہوگی اور اللہ انہیں کامیاب اور اللہ تعالیٰ سرخرو کرے گا۔ دنیا کے حوالے سے دیکھو، اللہ کا قانون یہ ہے کہ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، یہاں تیری رب کی بخشائش یہ ہے کہ اللہ ہر ایک کی مدد کرتا ہے، ان کی بھی مدد کرتا ہے جو صرف دنیا کے طالب ہوتے ہیں، ان کو بھی دنیا دیتا ہے، اور ان کی بھی مدد کرتا ہے دنیا کے حوالے سے جو آخرت کے طالب ہوتے ہیں، اللہ دونوں کی مدد کرتا ہے۔ آپ امتحان گاہ میں امتحان دینے جائیں، وہاں کوئی درست پرچہ حل کر رہا ہے تو ممتحن وہ اس کی بھی مدد کرے گا، جو اس کو چاہیے ہوگا وہ اس کو فراہم کرے گا، اس کو سیاہی چاہیے، اس کو قلم چاہیے، کاغذ چاہیے، جو کچھ چاہیے اس کو وہ اس کی بھی مدد کرتا ہے، اور جو غلط پرچہ حل کر رہا ہے اس کی بھی وہ ویسے ہی سپورٹ کرتا ہے، کام کرنے میں یہاں اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ تو یہ دنیا دار الامتحان ہے،
یہاں جو بھی کام کرنا چاہ رہا ہے، برے نظریہ فکر سے، بری سوچ سے، غلط طریقے سے دنیا کمانا چاہ رہا ہے، اس کی بھی اللہ مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے کماؤ۔ اور جو درست اور صحیح طریقے سے دنیا کمانا چاہتے ہیں، اللہ اس کی بھی مدد کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم بھی کماؤ۔ ہر ایک کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، یہ تیرے رب کی عطا اور بخشش یہی ہے کہ اللہ ہر ایک کی دنیا میں مدد کرتا ہے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اس دنیا میں تیرے رب کی عطا اور بخشش وہ روکی کسی سے نہیں جاتی۔ یہ دنیا میں اللہ کی بخشش کا فیضان تو عام ہے، اس کو ماننے والوں کے لیے بھی ہے، نہ ماننے والوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ اس دنیا کی اللہ کے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کانت الدنیا عند اللہ بمثل بعوضۃ، اگر اس دنیا کی اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی نا، تو اللہ کسی کافر کو ایک بوند پانی بھی نہ دیتا۔ اس دنیا کی اللہ کے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ تو اللہ نے ہر ایک کے لیے پیدا کی ہے۔ یہاں بلکہ اس کے جو نافرمان ہوتے ہیں وہ زیادہ توقع اور کوشش کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے پیش نظر صرف دنیا ہی ہوتی ہے، جن کو دنیا زیادہ مل جاتی ہے ان کو بھی مل جاتی ہے، جن کے پیش نظر آخرت ہوتی ہے۔ کوشش کوئی بھی کرے گا، اس کے لیے اللہ کا قانون یہاں دنیا کے اندر برابر ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو عطا کرنی ہے، کیونکہ وما کان عطاء ربک محظورا۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو دنیا میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے دولت، کسی کے پاس کم ہے، درجے ہیں دنیا کے اندر، لیکن یہ دنیا کے درجے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ یہاں کسی نے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لی، اس نے بہت زیادہ دنیا میں اپنی ناموری شہرت اپنا اقتدار قائم کر لیا، یہ جلد اس سے چھن جائے گا۔ جتنی بھی دولت مل جائے، جتنی بھی عزت اقتدار مل جائے، بہر صورت اس کی انتہا ہے۔ کتنا عرصہ کوئی اس دولت سے فائدہ اٹھا لے گا؟ 70 سال، 80 سال، 100 سال اٹھا لے گا جی، آخر کار اس سے چھننی ہی ہے، یہ ہمیشہ کسی کے پاس رہنے والی نہیں ہے۔ لیکن وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، آخرت کے جو درجات ہیں وہ بہت زیادہ بڑے ہیں اور بہت زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ آخرت کے درجات ہی اصل درجے ہیں، وہ نہ ختم ہونے والے درجے ہیں۔ وہاں جس کو عزت ملی، وہاں جس کو اقتدار ملا، وہاں جس کو شہرت ملی، وہاں جس کو کامیابی حاصل ہوئی، وہ اس سے چھٹنے والی نہیں، ہمیشہ رہے گی اس کے پاس۔ تو آخرت کو سامنے رکھ کر دنیا میں انسان کو سعی اور کوشش کرنی چاہیے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، انسان اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود یہاں دنیا میں نہ بنا لے۔ کوئی دولت کو معبود بنائے ہوئے ہے، دولت پرستی میں مبتلا ہو گیا، کسی نے خواہشات کو معبود بنا لیا، کسی نے کسی بت کو، کسی اور قدرت کے مظہر کو اپنا معبود اور خدا بنا لیا، ایسا نہ کر۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد، اگر ایسا کرے گا تو فتقعد مذموما مخذولا، تو پھر تم ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ کل تجھے اپنا جہنم کا ٹھکانہ دیکھنا پڑے گا۔ وہاں تو پھر بیٹھے گا، وہاں تو موجود ہوگا تو تیری حالت ذلت والی، مذموما مخذولا، مذمت اور ذلت کے ساتھ، مخذولا خزل اور رسوائی کے ساتھ تمہیں وہاں اللہ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کی ذات کو اپنا معبود برحق بناؤ، اسی کو سامنے رکھو، اسی کی اطاعت کرو اور اسی کی حکم بجا دو۔ اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں دنیا کی زندگی ایک انسان کو کیسی گزارنی ہے اس حوالے سے بڑی مختصر اور جامع انداز میں انسان کی رہنمائی کی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ سکے۔